امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی کامیابی کے بعد اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو مڈل ایسٹ کا دورہ کریں گے تاکہ اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان آج پاکستان کے دورے پر تشریف لے آئے ہیں اور MOU کا یہاں پہ جائزہ بھی لیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ثالثی کے کردار کو بھی سراہیں گے۔ اس کے علاوہ برکس کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے، کیا سٹیٹمنٹس باہر آئیں، اس کو بھی زیر بحث لے کے آئیں گے، اور ساتھ ہی میانمار میں UNO کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 6 مہینے میں 700 افراد کو ملٹری نے قتل کیا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، امریکہ اور ایران میں جیسے ہی تھوڑے سے معاملات سیٹل ہوئے ہیں اور بجائے اس کے کہ مطلب میجورٹی تو دنیا میں اس چیز کو اپریشیٹ ہی کر رہی ہے، لیکن وہ جو کمپیٹیٹرز ہیں ایران کے، ایک دم سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایران کے کمپٹیشن میں ہی میرا خیال ہے کہ امریکہ کے الائز تھے، اور اب امریکہ کا اتنا پازیٹیو جسچر ٹورڈز ایران، یہ ان کے لیے بڑا پریشان کن ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک ریجنل سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس میں شفٹ ہونے جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے ہونے نہیں جا رہا، ہو چکا ہے۔ اصل تو بات ہے مارکو روبیو اب وہاں پر جا کے وہ پرانی بوتل ہی میں پرانی شراب ہی بیچیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ امریکہ نے جنگ باقاعدہ اتحادیوں کی معاونت سے شروع کی تھی ایران کے خلاف، تو کیا ہم نے کبھی کسی اتحادی کو بیٹھے ہوئے دیکھا ایران کے مقابلے میں؟ ایران کے آمنے سامنے ٹیبل پر صرف امریکہ بیٹھا ہوا تھا، اور امریکہ نے جو MOU سائن کیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ریجنل ایمبیشنز نظر آتے ہیں وہ ایران نے ڈکٹیٹ کروائے ہیں، وہ امریکہ نے ڈکٹیٹ نہیں کروائے۔ بالکل، ایران نے اپنی باؤنڈری سے باہر لبنان کی بات کی ہے، ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کے کھلنے کی بات کی ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اسرائیل سے لے کے سعودی عرب تک اس نے کسی ملک کا نام اس میں شامل نہیں کیا۔ تو ایسی صورت میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو MOU ہے اب انہی لائنز کے اوپر جب بات آگے بڑھے گی تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایران کے راستے کی روک ٹوک ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں ایران ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اگر نہیں بھی بنتا اس علاقے کا تو ایک بہت بڑا کھلاڑی تو بن جائے گا۔ اچھا حبیب صاحب، ابھی جو سیکیورٹی سارا انفراسٹرکچر موجود ہے امریکہ کا اس خطے میں مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ تو انہی حلیفوں کے اندر تھا نا، مطلب سعودیہ ہو، کویت ہو، قطر ہو، یہیں پر ساری ملٹری بیسز امریکہ نے اپنی اسٹیبلش کی ہوئی ہیں۔ اب انہی کو امریکہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ نہیں کر سکا، اینڈ دیز آر دا اسٹیٹس وچ ایکچولی بیئر دا برنٹ ان کیس آف ایوری انویژن فرام ایران۔ تو اب یہ مطلب ان کو تو حلیف ہونے کا نہ صرف مطلب نقصان ہوا، کیونکہ دے آر دا ونز ہو آر فیسنگ ایوری تھنگ۔ تمام اٹیکس تو امریکہ پہ نہیں ہوئے، اور اب امریکہ کہہ کے بھی نکلا ہے کہ بیلسٹک میزائلز بھی رکھ سکتا ہے ایران۔ اب بیسکلی جو امریکہ کا اعلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو یہ معاہدہ کیا ہے انہوں نے، اس معاہدے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کی وہ حیثیت باقی ہے یہاں پہ۔ امریکہ اب سفارتی سطح پر کچھ کام کر لے تو کر لے، سیاسی سطح پر کچھ کام کر لے تو کر لے، مڈل ایسٹ میں وہ اب آپ کا اثر، مڈل ایسٹ میں اب اس کا جو انفلوئنس ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو لہٰذا اب اس کو اگر بچانے کی کوشش کی جائے تو کیسے کی جائے گی؟ مطلب آپ کو پھر جنگ دوبارہ وہیں سے شروع کرنی پڑے گی جہاں آپ نے 8 اپریل کو چھوڑی تھی، یا پھر آپ وہاں سے آگے کسی نئی جنگ کی تیاری کریں گے؟ اب جو جنگ ہوگی وہ ایسا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب یہ معاہدہ کنکلوڈ ہو جائے گا 60 دن کے اندر تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ جنگی معاملات وہ ایک نئی صورت اختیار کریں گے۔ اس میں اسرائیل پروبیبلی ایران کے نشانے پر آئے گا، باقی دوسرے ممالک شاید اس طرح نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر ایک ثالث کے طور پر کام کر رہا ہے، دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک میوچل ڈیفنس کا اگریمنٹ ہے، ایران سعودی عرب کا پڑوسی، اب معاف کیجیے گا پاکستان کا پڑوسی بھی ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورتحال میں آپ ایران کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ایران اگر سعودی عرب کو تھریٹ کرے گا تو اس صورت میں اس کی اپنی جو سرحد ہے وہ بھی ایک غیر محفوظ ہو جائے گی، تو لہٰذا سعودی عرب کو تو نکال دیں۔ بحرین کے اوپر ایران کا ایک تقاضا رہا ہے کہ بحرین تو ہمارا حصہ ہے۔ بحرین میں جو کچھ بھی ہے اس کا جو تعلق ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ آپ اس کو سعودی عرب کی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بحرین کے اوپر کچھ وہ کر لے گا تو ایران کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے حبیب صاحب، بحرین کا بھی تو ایک ریزرویشن ہے کہ وہاں ایک شیعہ میجورٹی موجود ہے، اور ان کو بھی یہ ریزرویشن ہے کہ جب عرب اسپرنگ ہوئی تھی تو یہاں پہ بہت زیادہ اپ رائزنگ ہوئی تھی،
تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ایک شیعہ اسٹیٹ جو ہے 6 سنی ممالک کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اب پابندیاں بھی ہٹ جاتی ہیں، تو کہیں وہ انفلوئنس نہ ہو. میرا خیال ہے کہ اب یہ شیعہ سنی والا معاملہ اس شدت سے باقی نہیں رہا جس شدت سے یہ 80s اور 90s میں تھا. بہت کچھ پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے. اس کی وجہ سے اب اگر کسی ریاست کا جو تشخص ہے وہ مذہبی ہے یا اور اس پھر مذہب سے آگے آپ بڑھیں کہ وہ شیعہ اور سنی ہیں، تو اب شاید وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. اور ایران کو بھی اس بات سے، ایران نے بھی کافی دنیا دیکھ لی ہے، اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ شیعہ سنی کی تفریق پیدا کر کے ہم زیادہ آگے تک چل نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے بعد ایران اسی علاقے میں انگیج ہو جائے گا، اور ایران تو چاروں طرف سے سنی اسٹیٹس میں گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے حبیب صاحب، ایسے میں اگر آپ اس مدعے کو، اس ایک جزوی اختلاف کو، اس اختلاف کو اگر آپ آگے بڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایران کے پاس آگے بڑھنے کے راستے نہیں بچیں گے. اچھا، اب کویت، قطر اور سعودیہ، ان کا بڑا کنسرن تو یہ ہے کہ ہرمز کا کنٹرول جو ہے کہیں اب ایران کے پاس نہ چلا جائے، کیونکہ کسی حد تک تو ایران نے انڈورس بھی کیا. اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کالیباف وغیرہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ پری وار سچویشن پہ نہیں جائے گا، اب یہاں پر وی آر سرٹنلی گوئنگ ٹو چارج دا فیس. ٹھیک ہے، ٹول کے نام پہ نہ بھی کریں تو سروس فیس کے نام پہ تو ہوگا. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا مزہ بھی آیا ہے اس ہرمز کے معاملے نے ایران کو طاقتور بھی کیا. بالکل. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہنا کہ وہاں سے آپ اس کو چارج لگا دیں گے اور اس کو چارج کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ معاملہ اکیلا ایران نہیں کر سکتا. اسی لیے تو وہ پھر عمان اس کے ساتھ عمان ہے. عمان نے کیٹیگوریکلی فری کہا ہے کہ ہم ایک فری پیسج کے حامی ہیں، یہاں سے بالکل یہاں سے جو گزرنے والے جہاز ہیں ان کو کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک ایسا ملک یعنی دو ایسے ملک جو ایک جگہ پہ شراکت دار ہے، اور ایک چاہتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے پیسے لگانے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ اتنا یعنی دوبارہ خراب ہو جائے گا. ایران کو آگے بڑھنے کے لیے ابھی اپنے ارد گرد کے ملکوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، سب کو اعتماد میں لینا ہے. ایران ابھی اگر ایران کا رویہ وہی رہا اپنے علاقے میں جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے، تو یہاں پر ایک نئی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، اور وہ جنگ زیادہ کمپلیکس ہوگی. وہ جنگ اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوگی، اور اس جنگ سے ایران کا نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ جنگ مسلمان ملکوں کے بیچ میں ہو جائے گی نا. عراق کی وار 10 سال چلی تھی. اس 10 سال بعد اس 10 سال میں عراق کسی کی پراکسی رہا، اور ایران کو اس کا پورا بوجھ اٹھانا پڑا. تو کیا ایران دوبارہ ایسی جنگ میں جائے گا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران اب دوبارہ اس طرح کی کسی جنگ میں جائے گا. اب حبیب صاحب، یہ کالیباف نے اور عباس عراقچی نے اسی سلسلے میں آج ملاقات کی ہے نا سلطان آف عمان سے، اور لائک یو سیڈ کہ ہی کیٹیگوریکلی ریفیوزڈ. اچھا، اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایران کا ابھی تک جتنا بھی ڈپلومیٹک انڈیورز ہیں ان کے، وہ بڑے یعنی آپ کہیں کہ پازیٹیو بھی رہے ہیں، اور بہت طریقے سے انہوں نے چیزوں کو مینیج کیا، خاص طور پہ ڈپلومیٹکلی. لائک یو مینشن کہ ایران جو ہے یہ شیعہ سنی ایلیمنٹ یوز کرنا نہیں چاہے گا. تو جب یہ جنگ شروع ہونے والی تھی، اور تب ایران نے بار بار سب کو یہ میسیجز دیے تھے کہ آپ اس جنگ سے دور رہیں، اور خاص طور پہ مسلم بردرہڈ اور ان چیزوں کے اوپر بڑا فوکس کیا تھا ایران نے. تو لائک یو ہیو مینشن کہ یہ اس طرف جانا نہیں چاہیے. اب تو مشکل ہو جائے گا نا. اس کی وجہ دیکھیے، اب وہ بات نہیں. ایک زمانہ تھا جب امام خمینی تھے تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ لا شرقیہ لا غربیہ، لا شیعہ لا سنیہ، ٹھیک ہے، انقلاب الاسلامیہ. تو یہ نعرہ عربی زبان میں جگہ جگہ لکھا نظر آتا تھا، پورے عالم اسلام میں لکھا جانے لگا. تو اس وقت پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ دوبارہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جس میں شیعہ سنی ایسے لگا کہ ہر ملک کے رہنے والے شیعہ نے ایران کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور سنیوں نے سعودی عرب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اس کی ایک ریزن افغان وار بھی تھی. تو اب وہ افغان وار بھی اس طرح نہیں ہے، اور شیعہ سنی اختلافات اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ کچھ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کو ایگزسٹنس کا کانسیپٹ آ رہا ہے، اور ٹالرنس بڑھ رہی ہے. ٹھیک. تو حبیب صاحب، اب اس کو اوور آل اب یہ جو ممالک ہیں جو اس وقت بڑے، جن کا کہنا یہ ہے کہ ان آفیشیلی انہوں نے ایکسپریس کیا اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی اور اپنی پریشانی بھی، کہ امریکہ ایک دم سے ایران کی طرف جو جھکاؤ آ رہا ہے. ایون اینڈرو پیک جو ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ جا کے ان کو یہ احساس دلائیں، مارکو روبیو کو سمجھایا کہ بھئی ہمارے تو بڑے ہسٹوریکل ریلیشنز رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور ایران کے اوپر تو امریکہ ابھی بھی اگر معاملہ
ہماری مطابق نہ چلا تو ہم کترائیں گے نہیں پھر سے اٹیک کرنے سے. وہ تو اب تو اس بات پہ کوئی بھروسہ نہیں کرے گا نا, اس کے بجائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی دھمکیاں بار بار دے چکے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے سخت ہیں, بڑے ٹف گائے ہیں, تو وہ دوبارہ حملہ کر دیں گے, تو یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. اچھا حبیب صاحب, یہ اسرائیل کے ساتھ بھی رفٹ جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک معاملہ تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ وہ پبلکلی ایک دوسرے کے مخالف آتے چلے جا رہے ہیں, اور ایران کی جنگ نے ہر جنگ بعض اوقات خطے میں نئے حقائق پیدا کر دیتی ہے. جیسے انڈیا پاکستان کے درمیان 3-4 دن کی جنگ تھی, اس نے خطے کے نئے حقائق پیدا کر دیے. بالکل پیراڈائم شفٹ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس جنگ نے بھی پیراڈائم کو شفٹ کر دیا ہے. اب اگر آپ نے ہرمز, چاہے اس میں ٹول فری گزرتا رہے, لیکن آپ نے ہرمز اب ایک کھٹکتی رہے گی سب کے دلوں میں. اسی طرح جو دوسری طرف ہے, دوسری طرف جو جتنی بھی خلیجی ممالک ہیں وہ اب ایران کے ساتھ اتنے ہاسٹائل نہیں ہوں گے جتنے پہلے تھے. اچھا, پہلے کیا تھا کہ اسرائیل کو ایک ٹیسٹ سپورٹ موجود تھی ان تمام ملکوں کی, کیونکہ ایران ایک مشترکہ دشمن تھا. اب پاکستان کی وجہ سے ایران شاید مڈل ایسٹ کا ایک مشترکہ دشمن نہیں ہوگا, تو مشترکہ دشمن کہیں اور چلا جائے گا. تو اس وجہ سے اب جو کچھ بھی ہوگا اس میں یہ ایک شفٹ تو آئے گا. اب وہ جو سیکیورٹی شفٹ ہے اس میں اب اس میں جو دلچسپ چیز جو اس میں دیکھنے والی بات ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک ریڈنڈنٹ سیکیورٹی اپریٹس بھی بنے گا. ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے وہ اگلے 10 سال قائم رہے, چلتا رہے, the same arrangement, but at the same time ایک ریڈنڈنٹ سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. جیسے کہ اگر ایک بندوق نہیں چلی تو دوسری تو چل جائے گی نا, تو وہ چاہے چھوٹی ہو, تو آپ کو وہ ارینجمنٹ آپ طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کی صورت میں انڈیا اس کو اپنے ایک آئیڈیا کو سیل کرنے کے لیے یو اے ای کے سامنے جا رہا ہے. اسی طرح قطر اور پاکستان کا جو کلوز کوآپریشن ہے وہ آپ کو ایک نئی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے. ترکی جو اس خطے میں ایران کے بعد اگلا جو مخالف سمجھا جاتا تھا اس خطے کا وہ ترکی تھا, اور ترکی کے ساتھ سعودی, اور بیکاز آف سو مینی ہسٹورک ریزنس ترکی کو عرب میں عمل دخل شام سے آگے اس کا کچھ نہیں تھا. لیکن آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ترکی بہت قریب ہوتا چلا جا رہا ہے سعودی عرب کے, اور پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد ترکی کے صدر نے ریاض کا دورہ بھی کیا, اور پھر وہ امارات اور مختلف ملکوں میں. تو لہٰذا جو سیکیورٹی آرڈر ہے اس میں ایک ریڈنڈنسی کا جو ایلیمنٹ ہے, جو ایڈیشنل سیکیورٹی لیئر ہے, نوٹ فرنٹ اینڈ پہ. فرنٹ اینڈ پہ آپ کو امریکہ ہی دکھائی دے گا, لیکن بیک اینڈ پہ جو سیکیورٹی انڈرسٹینڈنگ ہے, ایف ناٹ ارینجمنٹ, وہ اب بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. لوگ پاکستان سے بھی جا رہے ہوں گے, لوگ ترکی سے بھی آ رہے ہوں گے, لوگ آپ کو کچھ انڈیا بھی کچھ کوشش کرے گا. لیکن انڈیا نے اپنے آپ کو اس جنگ میں اتنا ناقابل اعتماد ثابت کر دیا ہے کہ نہ یہ ایران کا دوست بن کے ابھرا ہے, نہ امریکہ کا دوست بن کے ابھرا ہے, نہ روس کا دوست بن کے ابھرا ہے. بالکل اس وجہ سے اس کے اوپر یہ بھروسہ کیا نہیں جا سکتا. اور کوئی حبیب صاحب, ابھی برکس میں یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام ممالک کے شامل تھے سیکیورٹی ایڈوائزرز, تو اس کے اندر بھی انہوں نے مطلب سارے ہی ممالک نے کھل کے اس کو اپریشیٹ کیا, خیر مقدم کیا فیصلے کا, امریکہ اور ایران کی جو جنگ بندی ہوئی, معاہدہ طے ہوا, اور اس میں پاکستان کے کردار کو بھی سراہا سب نے. لیکن انڈیا نے جو ہے اس میں پاکستان کا نام لے بغیر سراہا. یعنی انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کا نام نہیں لے گا تو شاید یہ دنیا کے دماغ سے مٹ جائے گا کہ جی پاکستان نے کتنا پازیٹیو. ایون اس دن جو بہت سے ویژولز تھے جو باہر آ رہے تھے, اور پاکستان کی قیادت وہاں کھڑی تھی, اینڈ دا وے دے ور ورڈ, جب ایرانی ڈیلیگیشن نے وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت نظر آ رہا تھا ان کے چہروں سے کہ ہاؤ ڈیڈیکیٹڈ دے ور کہ یہ جو پیس ڈیل ہے یہ ہو جائے. دیکھیے, جو انڈیا ہے, انڈیا بیسیکلی انڈیا کے بارے میں ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ انڈیا نے بیسیکلی کھایا پیا کچھ نہیں ہے, گلاس سوڈا بارہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو آئے, ہمیں نا انڈیا کے بارے میں تھوڑی سی چیز سمجھنی چاہیے کہ انڈیا ایک ایکسٹروورٹ سوسائٹی نہیں ہے, انڈیا ایک انٹروورٹ سوسائٹی, اپنے اندر زیادہ رہتے ہیں. جیسے چائنا ہے, جو تہذیبی ریاستیں ہوتی ہیں ان کے لیے ان کا یہ ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے. ایون ایران بھی زیادہ اپنے اندر سب کچھ گزر رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جتنی سویلائزیشنل اسٹیٹس ہیں ان کا یہ پرابلم ہے. اب ہوا کیا
पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, नॉन अलाइंड, कहीं अलाइनमेंट नहीं होगी जी, अच्छा जी चलिए जी नॉन अलाइनमेंट पे चलते रहे। अच्छा उसमें भी नॉन अलाइनमेंट दुनिया के लिए, पाकिस्तान के साथ 2 जंग लड़ ली, ठीक। पंडित जी गए, उसके बाद दूसरे वज़ीर आज़म अल्टीमेटली 1971 में इंदिरा गांधी आ गई, पाकिस्तान के साथ जंगें लड़नी जारी रखी। अच्छा फिर सियाचिन पे कब्जा भी कर लिया। तो ये सारी सूरत हाल अब आप देखें ना कि उनके इंटरनेशनली उनके पास कोई प्लान ही नहीं था, उनके पास रीजनली उनके पास सब कुछ था। वो क्या था कि पाकिस्तान हमारा टूटा हुआ टुकड़ा, भाई ये रियलिटीज होती हैं, बांग्लादेश भी आपका टूटा हुआ टुकड़ा, अच्छा बर्मा भी इंडिया का टूटा हुआ टुकड़ा, सारी चीज़ें इसी तरह टूटती फूटती और बनती बिगड़ती रहती। फिर जब आ गए मनमोहन सिंह जी, इन्होंने इकोनॉमी को खोला और अल्टीमेटली क्या हुआ जी कि अमेरिका की तरफ चल पड़े। 2000 इज मार्क्ड विद प्रो अमेरिकन पॉलिसी बाय इंडिया। अच्छा अब तकरीबन 25 साल आप उस पॉलिसी पे चले। अच्छा 25 साल बाद आप एक टेस्ट नहीं पास कर सके। आप देखिए कि क्या कहा जी, अमेरिका ने कहा कि इंडिया तुम बड़े हो जाओ, तुम चीन के खिलाफ एक बड़ा मुल्क बन के दिखाओ। अच्छा पता ही चला कि आज तक भी ट्रेड में 1 टके की कमी नहीं कर सके इंडिया और चीन पे आज भी इंडिया इतना डिपेंडेंट है और उसके खिलाफ अगर खड़ा होने की कोशिश करेगा तो कैसे होगा? वो आबादी में उसने मुकाबला कर लिया। टू क्या हुआ? सेकेंडली आपने क्या किया कि आपकी औकात है नहीं थी, चीन ने आपको दुश्मन नहीं समझा, उन्होंने कहा इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ लेना। चीन ने आपको एट अ बे रखा, उसने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। अच्छा नतीजा क्या निकला? इधर से जंग हुई और फिर पाकिस्तान के साथ जंग लड़ ली। तैयारी किसी और के लिए कर रहे हैं, लड़ पाकिस्तान के साथ रहे हैं, मुंह की खा के गिर गए हैं, घुटनों के बल गिर गए हैं, बल्कि मुंह के बल ही गिर गए। तो उसके बाद नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि अब वो परेशान है कि हम कहाँ पे भाई इंडिया। और अब वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वैंग यी के साथ जो मुलाकात हुई कि जी कंस्ट्रक्टिव है हमारा इतना। अब ये है, देखिए इंडिया के अंदर अब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ पॉलिसी इंडिया के अंदर बात हो रही है, विच मे बी गुड थिंग। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे जब बीजेपी जैसी गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे जो दुनिया को इस तरह देखेगी, एक मजहबी एंगल से देखना शुरू कर देगी, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल। तो इस वजह से पाकिस्तान से क्या मुखालफत है जी? मजहबी। और भाई कोई मजहबी मुखालफत लोकली एक वोट बैंक सपोर्ट करता है ना। तो इस वजह से इंडिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, इंडिया को बाहर की तरफ नहीं देखना, इंडिया को अपनी तरफ देखना है कि जहां पे उसने मोदी जैसे बंदे को, जो आदमी मैं बड़े मोहतरम है क्योंकि मुंतखब है, लेकिन मोदी जी की पॉलिटिक्स ने जो इंडिया को नुकसान पहुंचाया है वो तो आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इंडिया एक खुला मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहां पे जाके लोग बात कर सकते हैं, जो म्यूजिक का, जो कल्चर का, जो साइंस का, जो आईटी का हब बन रहा था, आपने उस मुल्क को क्या बना दिया? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना हबीब साहब, वहाँ पे भी अभी पाकिस्तान के मुकाबले में तो फिर भी जर्नलिज्म जो है वो बेहतर काम कर रहा है। बाकी लाइक यू मेंशन, लेकिन मोदी मीडिया भी तो है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो इंडिया मतलब बानी ही रहा, तो आप ये देखें कि दोनों तरफ से, दोनों सिक्योरिटी अम्ब्रेलाज में से किसी एक तरफ तो नहीं गया, लेकिन दोनों कश्तियों का सवार रहा। अमेरिका से भी थ्रू आउट फ़ायदे उठाए और रशिया से भी थ्रू आउट फ़ायदे उठाए। लेकिन अब जब स्टैंड करने का टाइम आया अपने किसी भी साथी के लिए, तो रशिया और यूक्रेन वॉर में भी खुल के रशिया को सपोर्ट नहीं किया, और अमेरिका और ईरान वॉर में भी खुल के किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। बल्कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे, चाबहार में इन्वेस्टमेंट, सब कुछ छोड़ दिया, आपने सर पर पाँव रखे और दौड़ गए। तो लिहाजा इंडिया को खुद सोचना है कि वो चाहते क्या है आखिरकार। और इसमें एक मज़े की चीज़ ये कि अब ये तो पाकिस्तान का किरदार हम अगर सराहें तो इंडिया तो बिल्कुल एक तरफ हो गया, अपने साथियों को भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने अब ये भी बात कर दी है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान में भी जो है ना वो अब जंग बंदी होनी चाहिए, मामला पीस की तरफ जाना चाहिए। अब जो पाकिस्तान हैज़ अर्न्ड दिस प्लेस एज अ मीडिएटर। हाँ अच्छा देखिए इसमें ऑफ कोर्स उसमें देखिए जो इंडिया को जो करना है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव दिस कंट्री बिकॉज इतना बड़ा, इतना डाइवर्सिफाइड मुल्क जिसमें हर रियासत एक मुल्क जितनी है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। अच्छा अब आप वहाँ पे क्या करते, और फिर हमारे कई हीरो साझे हैं, हमारी जगह साझी है, हमारी हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है ना, हमारी हिस्ट्री साझी है।
اچھا اب ایک تو انہوں نے کیا کیا کہ ہسٹری کو پیچھے جا کے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیوقوف، ایک تو یہ بیوقوفی ہے۔ اس کے بعد انڈیا کو جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ اسے گاندھی کا راستہ اپنانا ہے۔ جب پاکستان بنا تو گاندھی واز دا فرسٹ مین ان انڈیا، گاندھی جی جنہوں نے پاکستان کو ایکسپٹ کیا اور پاکستان کے ساتھ مل کے آگے ہنگر اسٹرائک پہ چلے گیا، پاکستان کے جو اکنامک ایسٹس ریلیز نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ جو آپ کو کام کرنا ہے گاندھی جی کی طرز پہ، اور گاندھی جی جب وہ وہاں پر ان کو قتل کیا گیا تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کا سوگ منایا گیا، پاکستان کا جھنڈا سرنگوں ہوا۔ بالکل۔ تو ایک ہی دن وجود میں آنے والے ملک جو ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ اب یہ انڈیا کو سوچ رہا، اب پانی بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، مطلب ہمارے پاس اگر ڈائیورجنس کے لیے بہت سارے معاملات ہیں تو ہمیں کنورج ہونے کے لیے بھی بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جس پہ ہم اکٹھے ہو کر بات کر سکتے ہیں۔ اور گاندھی جی کی شکل صرف نوٹوں پہ نہ دیکھا کریں، ان کے خیالات بھی ذرا پڑھیں۔ ٹھیک۔ اچھا حبیب صاحب، اب یہ برکس کے حوالے سے جو نیشنل سیکیورٹی سیشن ہوا ایڈوائزرز کا، اس کے اندر بھارت کی ملاقات ہوئی وینگ یی کے ساتھ بھی، اجیت دوول کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا چائنا کے ساتھ جو ہے بڑے پازیٹیو پاتھ وے میں معاملات جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے 2020 میں ان کے بارڈر کلیشز ہوئے تھے، اس کے بعد معاملات کافی خراب ہوئے، پھر 2025 سے آنورڈز بہتری آنا شروع ہوئی۔ تو اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے ان کے ساتھ بھی مطلب بہت ڈیپینڈنٹ ہے اکنامکلی چائنا کے اوپر بھی۔ دیکھیے جو برکس ہے نا، بیسیکلی یہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پر بنا تھا۔ وہ جب امریکہ کے اندر ایک اس طرح کے خیالات تھے کہ ہم چائنا کو کنٹین کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب یہ برکس اور اس طرح کی تنظیمیں وجود میں آئیں تو بڑا دنیا نے ایک دم اس کو اٹھایا کہ جیسے ان کا پتہ نہیں کیا ہی پوٹینشیل ہے۔ اور پھر انڈیا اچانک جب دوسرے کیمپ میں چلا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی، برکس بھی اور پھر کوڈ بھی۔ انڈیا کے بھروسے پہ، انڈیا پہ بھروسہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد کوڈ بن گیا۔ اس عرصے میں یہ ہوا کہ چین نے بذات خود، چین کے اندر جو پالیسی میں چینج آئی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک آلٹرنیٹ ورلڈ سسٹم کریٹ کرنے کی بجائے جو پہلے سے موجود سسٹم ہے جسے رول بیسڈ سسٹم کہا جاتا ہے، ہم رول بیسڈ سسٹم کو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے ساتھ چلائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ ذرا دیکھیں کہ پچھلے خاص طور پر ایک سال کے اب تمام سٹیٹمنٹس چائنا کی اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، یونائٹڈ نیشن چارٹر، یو این چارٹر اور رول بیس سسٹم۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو گلوبل گورننس انیشیٹو کیا اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے۔ تو وہ چائنا نے اپنی وہ جو پالیسی کا تھرسٹ تھا اس کو نیگوشیٹ کر کے ایگزسٹنگ سسٹم کی سپورٹ میں کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اب جو برکس ہے وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب تو ہے، لیکن برکس کے اندر وہ جو ایک اسٹریٹجک الائنس بننے کی جو پوٹینشیل تھی وہ ختم ہو گئی۔ حبیب صاحب، اصل میں یہ جو ایک اسٹرگل تھی نا چائنا میں اور انڈیا کے درمیان میں ریجنل پاور کی، وہ اب انڈیا تو ابھی تک ریجنل پاور بننے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن چائنا اب کمپیٹ کر رہا ہے ہائر لیول پہ، وہ ورلڈ پاور کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے، تو اب اس کا مقابلہ نہیں رہا انڈیا کے ساتھ۔ بالکل۔ تو انڈیا بیچارے نے کیا مقابلہ کرنا؟ انڈیا اس صورت میں مقابلہ کرتا جب پاکستان کے ساتھ بیٹھتا، جب بنگلہ دیش کے ساتھ بیٹھتا، بالکل، جب یہ لوگوں کو دھکے دے کے کبھی بارڈر پہ ادھر نکال دیا جی یہ بنگالی ہیں، اپنے شہریوں کو بنگالی قرار دینا شروع کر دیا۔ اور جب آپ اس طرح کی ڈیویسو اپروچ کرتے ہیں، وہ آپ تو اپنے ملک کے اندر سیدھے نہیں ہو پا رہے، چاہے کہ آپ ورلڈ پاور بننے کی بات کریں، ورلڈ پاور سے پہلے مرحلہ ریجنل پاور کا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں نا آپ جو چائنا کا ایٹیٹیوڈ ہے، ملٹی لیٹرلزم، گلوبل گورننس، یہ ساری چیزیں آپ تو مطلب اس سے بالکل اپوزٹ پاتھ وے پہ چل رہے ہیں۔ آپ ڈیوائسو جو پالیسی ہے نا اس کو فوکس کر رہے ہیں، ہیٹریڈ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور چائنا ایمرج ہو رہا ہے کہ وہ سب کو ایک انکلوسو اس کی اپروچ کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا اب میانمار کی بات کر لیتے ہیں کہ ملٹری نے 6 مہینوں میں 700 افراد کو قتل کیا، جس میں سے 153 بچے بھی ہیں، 250 کے قریب خواتین بھی ہیں۔ اب ہوا یہ تھا حبیب صاحب کہ میانمار میں 221 میں ملٹری کو آیا تھا، اور اب 5 سال کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم الیکشنز کرائیں گے، لیکن الیکشنز کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے شیم الیکشنز ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کو نکال دیا آپ نے تو اس کے بعد سول وار سٹارٹ ہو گئی اور حالات ہو گئے خراب، ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں اپنے ہی لوگوں کے اوپر۔ دیکھیے جو میانمار ہے نا وہ ساؤتھ ایشیا نہیں پوری دنیا کے لیے کلاسیکل کیس ہے کہ یہ دنیا بدل رہی ہے، یہاں پہ جو رولنگ ایلیٹ ہیں
ان کو اب نئی ریالٹیز کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا. 1962 میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر پہلی بار جب ایک جرنیل نے حکومت پر قبضہ کیا, اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا میں جرنیل ہی تھے, اب زیادہ تر جنرلز نظر ہر جگہ پہ مناکس اور اچھا اس طرح کے تھے. اچھا اب آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے. انہوں نے 1990 میں جب الیکشن کروایا تو اس میں آنگ سان سوچی تھی. آنگ سوچی کو اب ذرا دیکھیے کہ اس اور خاتون نے کمال کر دیا, اس کو نوبل پرائز ملا. خود الیکشن کروائے فوج نے, خود ہی کہا دی نہیں ہم ان ریزلٹس کو نہیں مانتے. اس کے بعد پھر الیکشن 2015 میں جا کے کرو. پھر جو کانسٹیٹیوشن دیا اس میں یہ لکھ دیا کہ 25% فوج جو سیٹیں ہیں وہ فوج کے ہاتھ میں ہوں گی. تمام وزارتیں جو اہم ہیں وہ فوج کے پاس ہوں گی, کیونکہ فوج کا جو کنگلومریٹ ہے, جو کمرشل کنگلومریٹ ہے, وہ جتنے کرٹیکل منرلز ہیں وہ برما کے پاس, وہ بھی ان کے پاس, پیٹرول جتنا بھی نکلتا ہے وہ بھی ان کے پاس, ٹیلی کام وہ بھی ان کے پاس, جہاں سے بھی آپ چیزوں کو لے سکتے تھے وہ ان کے پاس ہے. اچھا 2015 میں پھر 2008 میں آنگ سان سو کی ان کے ساتھ مل گئی. ٹھیک ہے 2015 دوبارہ الیکشن 2010 میں الیکشن ہوا, 2015 میں ہوا تو پھر حبیب صاحب مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا اس کے اوپر یہ اتنی بڑی جو لیڈر تھی وہ نہیں بولی. وہ ایک دیکھیے آپ 5.5 کروڑ کی آبادی میں روہنگیا مسلم جو ہیں وہ 1 ملین پلس مائنس ہے. اب وہاں پہ جو ہو رہا ہے, وہاں پہ جو روہنگیا مسلمز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک خالی روہنگیا مسلمز کے ساتھ نہیں ہو رہا, وہ کوچن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, وہ دوسری جگہوں پر بھی, وہ 8-10 نسلی گروہوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں اور جمہوریت کو نہیں تسلیم کرتے, لوگوں کی بات نہیں سنتے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے کہ اب وہاں پہ جو گورنمنٹ کا جو سیاسی اتحاد ہے وہ فوجی اتحاد میں بدل چکا ہے. گورنمنٹ از لمیٹڈ اونلی آن 21% آف دی ایریا. 2-4 بڑے شہر ہیں زیادہ تر علاقے تو فوج کے کنٹرول میں, بالکل جو 2-4 بڑے شہر ہیں بس, باقی تمام برما مختلف گروپس کے پاس ہے, یا جو ان کی وہ جو پیپلز ڈیفنس فورسز وہ ان کے پاس چلا گیا. پیپلز ڈیفنس فورسز کو اب دیکھیے اس وقت کیا تھا جمہوریت میں, جب آپ نے مذاکرات نہیں کیے تو بات کیا ہوئی, پہلے لوگوں نے گھر سے بندوقیں نکالی جو بھی کسی کے پاس تھی. اب ان کے پاس ڈرونز آنا شروع ہو گئے. وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں. بالکل ایئر سٹرائکس مطلب ایک پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز کرنے کے حوالے سے ایک ویژل جو ہولڈ ہوا اس پہ ایئر سٹرائک. تو اب ایئر سٹرائکس گورنمنٹ کر رہی ہے, دوسری طرف سے ڈرونز آ رہے ہیں. تو آپ پورے کا پورا ملک از میلٹنگ ڈاؤن, سسٹم کلیپسڈ. اور ساؤتھ ایشیا میں جب نیپال, بنگلہ دیش اور سری لنکا یہ پہلی مثالیں ہیں, یہاں پہ تو شکر ہے معاملات یہاں تک نہیں پہنچے, بٹ ان برما سچویشن تو اب آمنے سامنے گولیاں چلنے پہ آ گئی. اینڈ فوج, وہاں کی جو فوج ہے, جب انٹرسٹنگ بات ہے کہ 2021 میں وہ 3 لاکھ کی فوج تھی, ناؤ اٹس اونلی 1,30,000. فوج کم ہوتی چلی جا رہی ہے, نوجوان بھاگ رہے ہیں بیکاز کنسکرپشن شروع ہو گئی. تو لہٰذا برما از این ادر ایگزامپل کہ دنیا میں جو پاور کیلیبریٹ جسے کہتے ہیں نا ملکوں میں ایک پاور کی ریکیلیبریشن, اس کو جو نہیں مان رہے وہاں پہ خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں. یہاں پر حبیب صاحب یو این کی پیس فورسز کا کام نہیں ہونا چاہیے جب اتنا زیادہ ایک علاقہ جو ہے وہ ٹرموئل کا شکار ہے, تو ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ اٹس ٹائم ٹو انٹروین آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز. آف کورس سب سے دیکھیے آئیڈیلی تو ہونا ہی چاہیے, لیکن ان کے پاس آئل وغیرہ کے ریسورسز نہیں ہے نا, ریجنل نہیں, وہ تھوڑے ہیں نا. جی وہی تو کہہ رہی ہوں, نہیں لاؤس میں کیا تھا, دنیا میں کئی ملکوں میں گئے, کانگو میں کیا تھا. دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اب پیچھے کیا ہے, چین اور روس ہیں. اب چین کا وہاں پہ جو BRI پروجیکٹ ہے, جو اس کا ون پارٹ از ان پاکستان اینڈ دیر از ایسٹرن پارٹ, ٹھیک ہے. اچھا جو وہاں پر دوسرا جو BRI کا سیکنڈ پارٹ ہے, اب چین اس BRI کی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے دے آر سپورٹنگ اور دے آر پرووائڈنگ جو ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ماریں. تو دس از وائی کہ وہاں پہ ابھی چین کی موجودگی کی وجہ سے لوگ ذرا ظاہر ہے دنیا دوسری طرف دیکھ رہی ہے, بٹ الٹیمیٹلی دس ایشو کہیں نہ کہیں تو ریزالو ہوگا. نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی برما جو میانمار ہے وہ خود کلیپس کر جائے گا. رائٹ, تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل پروگرام میں.